खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अजीम और जलाली नाम में आपको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर दानिश असलम है और मेरा ताल्लुक सिटी हिल चर्च लाहौर पाकिस्तान से है। और खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला इन ईस्टर के अयाम में, जब हमारा खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है और जी उठने के बाद कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और अपना आप उन पर जाहिर करते हैं। इस ताल्लुक से मैं आपके साथ जो है कुछ कलाम की बातें मैं शेयर कर सकूं। और ये जो सीरीज़ है इसका नाम जो है वो होगा द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिजन क्राइस्ट एंड पीपल्स रिस्पॉन्स। और आज जो है हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब मरियम मगदलीनी पर जाहिर होते हैं तो मरियम मगदलीनी जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है और उसका क्या रद्द अमल है। तो हम खुदावंद के कलाम में से अपने लिए देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 11 आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में कुछ यूं है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिजन क्राइस्ट एंड मैरीज रिस्पॉन्स। और मरियम के इस रिस्पॉन्स में आज हम अपना रद्द अमल भी देखेंगे कि आज जब खुदावंद अपना हम पर जाहिर करता है बाइबल मुकद्दस की सूरत में या ख्वाब और रोया में या किसी भी तरह से, जब खुदावंद अपनी ज़ात को हम पर जाहिर करता है तो आज हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। आज के टॉपिक में हम 3 बातें देखेंगे। उसमें जो पहली बात है फरिश्तों का मरियम पर जाहिर होना, इसको हम आयत 11 से लेकर आयत 13 तक जो वो देख सकते हैं। नंबर 2 जो है खुदावंद यीशु मसीह का मरियम मगदलीनी पर जाहिर होना, और इसको हम आयत 14 से लेकर आयत 17 तक जो वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म और मरियम का रद्द अमल, इसको हम आयत 17 से लेकर आयत 18 तक जो वो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ, इस हवाले का सियाक़ो सबाक़ में आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो दिन है जब मरियम मगदलीनी हफ्ता के पहले दिन, जो अतवार का दिन जो है, वो खाली कब्र के पास आती है। और मरियम मगदलीनी इसलिए खाली कब्र के पास जाती है और खुशबूदार मसाला जात जो है वो लेकर जाती है ताकि खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर उसको लगाया जाए। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर जाती है लेकिन वो पत्थर को उस कब्र से लुढ़का हुआ पाती है, और ये देखकर वो दौड़ी हुई शागिर्दों के पास आती है और उन्हें जाकर ये बताती है कि मैंने
पत्थर को वहां से लुढ़का हुआ पाया है और खुदावंद यीशु मसीह वहां पे नहीं है। और ये सुनकर पतरस और यूहन्ना जो है वो कब्र की तरफ चलते हैं, वो दौड़ते हुए कब्र की तरफ जाते हैं, लेकिन यूहन्ना जो है वो पतरस से पहले उस कब्र तक जा पहुंचता है। और यूहन्ना जब उस कब्र में देखता है तो सिवाय सूती कपड़ों के अलावा वो किसी चीज को नहीं पाता। लेकिन पतरस जो है वो सूती कपड़ों के साथ एक रुमाल जो यीशु मसीह के सर पर लिपटा हुआ था उसे एक जगह पर अलग जो है वो पाता है। और इन दोनों शागिर्दों में से यूहन्ना जो है वो इस बात का यकीन कर लेता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगरचे वो इस बात को समझता नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठे हैं, लेकिन इस बात का यकीन कर लेता है। और ये दोनों शागिर्द जो है ये उस कब्र से वापस जो है अपने घर की तरफ चले जाते हैं। चूंकि मरियम जो है इनके पीछे पीछे चली आ रही थी, अब मरियम जो है इस खाली कब्र के पास खड़ी है और वहां पर रो रही है। और रोते ही रोते उसने कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की है। अब मरियम मगदलीनी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से इस कदर प्यार करती थी, और ये वही मरियम मगदलीनी है जिसमें से खुदावंद ने 7 बदरूहों को निकाला था। और बाद में ये खुदावंद यीशु मसीह की पैरोकार बन गई और उसकी मिनिस्ट्री में उसको सपोर्ट करने लगी, उसके साथ जो है खिदमत में हाथ बटाने लगी। और ये मरियम जो है, मरियम मगदलीनी, ये कब्र के बाहर जो है ये खड़ी रो रही है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एंजल जो है, फरिश्ते जो है वो मरियम मगदलीनी पर जाहिर होते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। अब फरिश्तों के बारे में जो अगर हम देखें तो 3 बातें हैं। पहली बात है 2 फरिश्ते। यहाँ पर एक फरिश्ते की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 2 फरिश्तों का जिक्र जो है वो किया गया। नंबर 2 जो है ये फरिश्ते सफेद पोशाक पहने हैं। और नंबर 3 जो है एक सरहाने हैं और दूसरा पैंताने हैं। और जब मैं इस हवाले पर गौर कर रहा था कि क्यों जो है वो 2 ही फरिश्ते जो है वो इस मुकाम पर हमें नजर आते हैं, एक फरिश्ता भी आ सकता था, 2 का क्यों जिक्र है। तो जब मैं इस टेक्स्ट पर गौर कर रहा था और इसकी मैंने मज़ीद स्टडी की तो मैंने ये जाना कि अगर हम पुराने अहदनामा में खरूज की किताब उसका 25वां बाब उसकी 18वीं आयत देखें तो वहां पर हमें अहद के संदूक का जो है वो जिक्र मिलता है। और मैं आपके लिए हवाला जो है पढ़ना चाहूँगा। तो 25वां बाब उसकी 18वीं आयत, वहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़ कर बनाना। और यहाँ पर खुदावंद जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे जो है वो अहद के संदूक को जो है वो बनाया जाएगा। और खुदावंद ने ये कहा कि 2 फरिश्ते अहद के संदूक के एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ जो है वो बनाना, और सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और ये करूबीम थे जो अहद के संदूक पर जो है वो सिंबॉलिकली जो है बनाए गए थे, और ये बिल्कुल मर्सी सीट के ऊपर थे। वहां पर भी 2 फरिश्तों का मैं जिक्र मिलता है, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। और यहाँ पर भी 2 ही फरिश्ते जो हैं वो उनका बयान जो वो किया गया। और फिर अगर हम देखें तो सफेद पोशाक पहने हुए। सफेद पोशाक का मतलब पाकीज़गी है कि खुदावंद के फरिश्ते जो खुदा की पाक हुजूरी में रहते हैं और हर वक्त उसे कदूस कदूस रब्बुल अफ़ाज कहकर पुकारते हैं, ये उनकी पाकीज़गी के बारे में उनको बयान किया गया है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी पैदाइश से लेकर उनके आसमान पर चले जाने तक और इवन के दोबारा आने तक हम फरिश्तों की खिदमत को बड़ा एक्टिव देखते हैं। अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो
خدا کے فرشتہ جو جبرائیل ہے وہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 26ویں آیت میں، جہاں پر ذکر ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا۔ اس کی پیدائش پر ہمیں جو ہے فرشتے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس کی زمینی خدمت دیکھیں یا اس کی زمینی زندگی دیکھیں تو بیابان میں جب خداوند یسوع مسیح 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد آزمائے گئے، اور جب انہوں نے اس آزمائش پر فتح پائی تو لکھا ہے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 4 باب اس کی 11ویں آیت میں کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اور پھر چل کر اگر ہم گتسمنی کے باغ میں دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نہایت جو ہے وہاں پر جان کنی کی حالت میں ہے اور بڑی پرسوز دعائیں کر رہے ہیں، تو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 43ویں آیت میں لکھا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا ہے۔ تو صلیب پر جان دینے سے پہلے بھی ہم اس کی زندگی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے آ کر اس کو انکریج کرتے ہیں، اور یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں فرشتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور اب جب کہ خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ بادلوں پر آنا ہے تو اس نے فرشتوں کے ساتھ آنا ہے۔ یہ جو مریم مگدلینی جو ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو مریم جو ہے جب فرشتوں سے بات کر رہی ہے اور اس نے ان سے کہا ہے کہ اور ان سے کویسچنز کرتی ہے، اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ اب مریم جو ہے وہ اس بات کے لیے شور ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مر چکے ہیں اور قبر کے اندر ہے، لیکن جس طرح شمعون پطرس نے اور یوحنا نے اندر جا کر وہ سوتی کپڑے دیکھے تھے، مریم نے جو ہے وہ ان سوتی کپڑوں کو نہیں تھا دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور جب وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی تو اگر ہم سیکنڈ بات دیکھیں، اب جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر ہم 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پر یہ کچھ یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ اب میں اس کو پکچرائز کر رہا تھا کہ مریم یہاں پر کھڑی ہے، اس کے ایک طرف جو ہے سامنے فرشتے ہیں اور پیچھے جو ہے بالکل یسوع ہے، اس طرف فرشتے ہیں اور پیچھے یسوع ہے، اور جب فرشتوں سے بات کر رہی ہے بالکل پیچھے یسوع مسیح کھڑے ہیں۔ اب فرشتے جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا کلو نہیں دیا کہ پیچھے یسوع مسیح کھڑے ہیں، اور جب یسوع مسیح آگے ہیں تو یسوع مسیح نے بھی اپنے آنے کے بارے میں کچھ نہیں اس کو بتایا، کیونکہ جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی مریم کو پتہ نہیں چلا، اور فرشتوں نے بھی کوئی سگنل نہیں دیا کہ پیچھے یسوع مسیح کھڑے ہیں۔ لیکن جب وہ فرشتوں سے بات کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتی ہے، پیچھے مڑتی ہے، اور جب یسوع مسیح پر نگاہ ڈالتی ہے لیکن اس کو پہچان نہیں رہی، ریکگنائز نہیں کر رہی کہ یسوع مسیح ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب اس نے پہچان نہیں پا رہی، اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ پہلا خیال جو یہ ہے کہ وہ کیوں یسوع مسیح کو پہچان نہیں رہی، کہ چونکہ مریم جو ہے بہت زیادہ ڈپریس تھی اور اس بات کے غم میں تھی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، چونکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی اس لیے وہ خداوند کو نہ پہچان سکی۔ کہ جب سم ٹائم انسان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہے اسے دھندلا دکھائی دیتا ہے، تو وہ یسوع مسیح کو اس لیے پہچان نہیں سکی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے پہچان نہیں سکی کہ یسوع مسیح تھوڑا سا مختلف دکھائی دے رہے ہوں گے، تو یہ ریزنز پیش کی جاتی ہیں کہ اس لیے خداوند کو پہچان جو نہ سکی۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آتے ہی
اسے یہ نہیں بتا دیا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے مریم کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح اسے پوچھتے ہیں کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے، یسوع مسیح، اور پھر اسے بات کرتے ہیں کہ تو کس کو ڈھونڈتی ہے۔ تو کوسچنز خداوند نے اسے کیے ہیں کہ تو کیوں رو رہی ہے، تو کس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور لکھا ہے اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے۔ خداوند یسوع مسیح کو باغبان سمجھ رہی ہے، گارڈنر سمجھ رہی ہے کہ اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ اب بڑی خوبصورت بات یہ ہے، آپ سوچیں ذرا کہ مریم ایک عورت ہے اور وہ اس قدر اپنے دکھ میں مطلع ہے، اس قدر جو ہے اس سچویشن میں انوالو ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کیا رہی ہے۔ کیا وہ یہ رہی ہے کہ تم مجھے بتا کہ خداوند کو کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ مریم ایک عورت ہے، کیا ایک عورت ہوتے ہوئے اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی باڈی کو وہاں سے لے جائے؟ چونکہ وہ اپنے اس حالت میں اس قدر محو ہو گئی ہے کہ وہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مشکل تھا ایک عورت ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو وہاں سے اکیلی کو لے جاتی۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک بڑی خوبصورت پروورب نظر جو ہے وہ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ لو فیلز نو لوڈ۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے پھر اسے کسی طرح کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یسوع سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میرا خداوند مجھے مل جائے تاکہ میں اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاؤں۔ مریم کی آنکھیں جو ہے وہ تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن جب خداوند نے مریم کو کہا اے مریم، تو جب یسوع مسیح نے اس کے صرف ایک ورڈ بولا ہے اے مریم، اس کے ایک لفظ کہنے سے مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کو جان گئی، اس کو پہچان گئی کہ یہ تو زندہ یسوع ہے۔ اور چارلس اسپرجن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جیسس کین پریچ اے پرفیکٹ سرمن ان ون ورڈ، کہ خداوند یسوع مسیح ایک لفظ میں ایک جو مکمل وائز جو ہے یا ایک مکمل بات جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے صرف ایک بات کہی ہے اے مریم، اور ایک بات کہنے سے ہی اس پر یہ مکاشفہ کھل گیا ہے، اس پر یہ بید کھل گیا ہے کہ یہ تو زندہ یسوع ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کی آنکھیں تو دھوکہ کھا گئیں، لیکن اس کے کان جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھائے، اس نے اپنے مالک کی آواز کو پہچان لی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی چونکہ مریم جو ہے ہر روز اپنے خداوند کی آواز سنتی تھی، وہ اس کو پہچانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے خداوند کی آواز کو پہچان لی۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے میری بیڑے میری آواز سنتے ہیں۔ کہ آج ہم اپنے خداوند کی آواز سنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب مریم یسوع سے ملتی ہے یا یسوع مریم سے ملتا ہے تو یہ اس کا ایک تجربہ، یہ اس کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ تو کرسچینٹی جو ہے مسیحیت صرف نالج کا نام نہیں ہے کہ ہمیں بائبل کا بہت زیادہ نالج ہو، ہمیں خدا کا بہت زیادہ علم ہو۔ جب تک ہمارا خداوند کے ساتھ حقیقی تجربہ نہیں ہوا، جب تک ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم حقیقی معنوں میں تبدیل نہیں ہوئے۔ تو جب مقدسہ یہ جو مریم مگدلینی ہے اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی، اس کی زندگی جو ہے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اس سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اور اس سے اس بات کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہے تھے کہ تو اپنی بیت گادی میں سے نکل آ، تو اس وعدے کو بھول گئی ہے جو میں نے کیا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور پھر اس پر میں غور کر رہا تھا کہ جب اگر ہم بات کریں تو مریم مگدلینی یا اگر ہم باغ عدن کی طرف دیکھیں تو باغ عدن میں اگر ہم دیکھیں تو جب گناہ جو ہے وہ آدم اور حوا نے کیا تو خدا نے جب ان
ان کو سزا دی تو خدا کے وہ لفظ کہنے سے مریم جو حوا کے دکھ جو ہیں یا عورت کے دکھ جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے اور وہ ساری زندگی جو ہے یا انہی دکھوں کے اندر جب وہ رہی. اگر ہم اس وقت بات کریں تو ایک باغ کے اندر جو ہے وہ عورت کو دکھ بھرے الفاظ جو کہے جا رہے ہیں. اور اگر ہم اب دیکھیں تو اب بھی ایک باغ ہی تھا. ایک باغ کے اندر جو ہے یا ایک باغ میں یسوع مسیح کی خالی قبر تھی اور اس باغ کے اندر ہی عورت کو جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے. اس وقت وہ دکھ بھرے الفاظ کہے جا رہے تھے لیکن اس وقت تسلی بھرے الفاظ کیے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے اس کے لیے ایک پینفل بات کی جا رہی تھی لیکن اب جو ہے اس کے لیے ہوپ فل بات کی جا رہی ہے. اسے تسلی کی، خوشی کی، شادمانی کی، فتح کی بات جو بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مریم کو کچھ حکم دیتے ہوئے ہمیں جو ہے نظر آ رہے ہیں. اور 17ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، ڈو ناٹ ٹچ می، مجھے نہ چھو. اور جب میں اگر اسی آیت کو اگر ہم گریک کے اندر دیکھیں اور یہاں اگر آپ اس کو جیو لنکس جو اردو ٹرانسلیشن ہے جو عبرانی یا یونانی سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہاں پر ہے ڈو ناٹ کلنگ ٹو می، میرے ساتھ نہ چمٹ. اب یہ جو ورڈ ہے مجھے نہ چھو ایک اور ترجمے ہے میرے ساتھ نہ چمٹ. تو کسی نے کہا کہ وہ یسوع مسیح نے اسے اس لیے کہا کہ میرے ساتھ نہ چمٹ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے اگر چھوئے گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مریم تو مجھ سے نہ چمٹ، صرف مجھے پکڑ نہ لے کیونکہ میں تجھے پھر ملوں گا، میں پھر تجھ پر ظاہر ہوں گا، میں اپنے بھائیوں پر، اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوں گا. مریم جو ہے بس یسوع مسیح کو پکڑ لینا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ یسوع مسیح کو وہ یہاں سے نہ جانے دے. اگر ہم دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح نے اسے بات کی اس نے کہا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا. اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر اسے کچھ کمینڈمنٹس دیے اور آج ہمارے لیے بھی خداوند نے کچھ کمینڈمنٹس دیے. اب خداوند سے کہہ رہے کہ تو جا، ان کے پاس جا، تو جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. اب خداوند جو ہے اپنے اسینشن کی بات کرتے ہیں اور پھر خداوند ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے رشتے کو شاگردوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ رشتے کے ساتھ. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف میرا باپ، اس نے کہا میں اپنے باپ اور تمہارے باپ. خدا باپ جو ہے وہ صرف یسوع کا باپ نہیں ہے، وہ آج ہمارا باپ بھی ہے. اور آگے لکھا ہے میں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. تو خداوند نے اپنے شاگردوں کو اپنے بھائی کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، میرے بھائیوں کے پاس جا. یہ انہی کو بھائی کہہ رہا ہے جو صلیب پر اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ان ایام میں جب انہیں اپنے ساتھیوں کی ضرورت چھوڑ دیا تھا، یسوع مسیح ان کو اپنے بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اب یسوع مسیح نے کمینڈمنٹ دیا تھا مریم کو کہ تو جا. آج ہمیں کن کے پاس جانا ہے؟ اگر ہم دیکھیں مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اس کی 19 میں لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو دیا. تو میرے عزیزو، اور پھر اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب میں دیکھیں، 16ویں باب کی 16ویں آیت میں بس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو خداوند نے کہا کہ تم جاؤ. اور آج ہم نے بھی جانا ہے. ہم نے کن لوگوں کے پاس جانا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس امید نہیں ہے، جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آج ہم نے بھی ان کے پاس جانا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، بلکہ ہم نے جانا ہے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جس وقت موت کی حالت میں گناہ میں ہے ان کو بچانا ہے اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ آپ کو نئی زندگی دے سکتا ہے. اور آج ہم مریم کے اس رسپانس یہ سیکھتے ہیں کہ مریم نے یہ رد عمل کیا کہ اس نے خداوند کی بات کو مانا اور اس خوشخبری کو اس کو دوسروں تک پہنچایا. اور مریم وہ پہلی گواہ بن گئی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی اور اس نے خوشخبری دوسروں تک پہنچائی. آج ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. ہم نے اس کی گواہی جو ہے وہ اپنوں اور بیگانوں میں دینی ہے تاکہ زندگیاں جو برکت پائیں.
خدا اس کلام کی وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے. اگر اس کلام کی وسیلے سے آپ کو برکت ملی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے. گاڈ بلیس یو.